بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ذرا بآواز بلند پڑھ لو نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور زور سے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، آگے والے بھی پڑھ لو۔ اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بے بسم اللہ تے اسم اللہ دا، بے بسم اللہ تے اسم اللہ دا، تے اے بھی گہرا بھارا ہوں تے نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں، سبحان اللہ۔ نال شفاعت سرور عالم تے چھٹسی عالم سارا ہوں تے حدوں بے حد درود نبی تے، حدوں بے حد درود نبی تے، جیندہ ایک پسارا ہوں تے میں قربان اوناتی سونا حضرت باہو جنہیں ملیا نبی جی سہارا۔ تلاوت قرآن پاک، حمد باری تعالی، درود و سلام کے بعد پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، مہتاب ولایت، ادب خوردگان محبت وادب خوردگان ولایت، میری مراد اولاد علی، اولاد حضرت سیدی سلطان العارفین سبحان اللہ۔ حضور قبلہ عالم قمر سلطان امیر افضل دامت برکاتم العالیہ، حضرت علام بانی محفل سخی جاوید صاحب، ساجد صاحب، ماجد صاحب اور تمام رفقا جنہوں نے نبی کا میلاد منایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ تمام صفت و ثنا اس ذات بے پرواہ کے لیے جو میرا اور تیرا خالق و مالک ہے، اور درود لامحدود بلکہ حدوں بے حد درود سبحان اللہ۔ صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، وجہ تخلیق کائنات، سبحان اللہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں اور رسالت ماب اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ دوستو، ایک استاد کے 3 شاگرد تھے، تینوں شاگردوں کو استاد نے ایک ایک کبوتر دیا اور کہا چلے جاؤ، جہاں تم دیکھو نا تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں پہ ان کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دینا۔ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، استاد نے 3 بچوں کو بلایا اور تینوں شاگردوں کو وہ 3 کبوتر تھما دیے اور کہا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ان کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دینا۔ ایک گیا، شرق میں گیا، اس نے دیکھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ دوسرا زمین کی پستیوں میں گیا، دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔
تیسرا جگہ جگہ پر گیا پر اس نے سر دھڑ سے علیحدہ نہیں کیا. اب تینوں شاگرد استاد کی بارگاہ میں اس وقت کے بعد پیش ہو گئے. استاد محترم نے پوچھا, پہلے سے بتانے لگا شرک میں کیا, دوسرے سے پوچھا بتانے لگا زمین کی پستیوں میں کیا, تیسرے سے پوچھا کہنے لگا میں زمین کی پستیوں میں بھی گیا, آسمان کی بلندیوں میں بھی گیا, پہاڑوں کی چٹانوں پر بھی گیا, میں شرق میں بھی گیا, میں غرب میں بھی گیا, میں شمال میں بھی گیا, میں جنوب میں بھی گیا. میں نے دیکھا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا میرا رب مجھے دیکھ رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا علی, یا سبحان اللہ. دوستو بات کو یاد رکھیں, اب کو ریلیٹ کرنا ہے. ایک مجلس سخی جاوید, سخی ساجد اس جیلم میں سجائے بیٹھے ہیں, پر آؤ تمہیں اس مجلس میں لے چلتا ہوں جو مدینے والے کے غلاموں نے مسجد نبوی میں سجایا. سبحان اللہ. Today people ask you, why you celebrate the Maulid? Why you do these lightings? Why you spend so much money here? یہ عمل تم کرتے ہو, جھنڈیاں لگاتے ہو, چراغاں کرتے ہو, نبی کا میلاد مناتے ہو. ارے اگر اس کا جواب کتابوں سے دینے لگے تو خدا کی قسم صفحے ختم ہو جائیں گے, سیاہیاں ختم ہو جائیں گی, پر میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ارے نوجوانوں, نبی کی محبت نوجوانوں میں ڈالنے کا ایک طریقہ یہ میلاد ہے. میں تم کو بتاتا چلوں, یہ ماں باپ کا فرض ہے, یہ ماں باپ کا فرض ہے اپنی اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے حضور کی سیرت پڑھا دے. یہ ماں باپ کا فرض ہے, کیونکہ انسان ہے حسن کی طرف مائل ہوتا ہے تو نبی کے حسن کی بات کیا کرو. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضرت ابو طفیل وہ صحابی ہیں, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 99 سال بعد بھی زندہ رہے. حضرت ابو طفیل یاد رکھنا, وہ صحابی ہیں جو حضور کے 99 سال بعد بھی آپ زندہ رہے. حج کا موقع ہے, حضرت ابو طفیل ٹیلے پر چڑھ گئے اور لوگوں کو اکٹھا کر دیا. سبحان اللہ. انہوں نے بھی میلاد سجا لیا. تم کہتے ہو صحابہ نے میلاد کہاں منایا ہے, آؤ دلیل سے بات کرتے ہیں. حضرت ابو طفیل حضور کے 99 سال بعد بھی زندہ رہے. آپ حج کا دور ہے, آپ ٹیلے پر کھڑے ہیں, حاجیوں کو کہا آؤ تمہیں حضور کی خوبصورتی بیان کرتا ہوں, سبحان اللہ. تمہیں حضور کا حسن بتاتا ہوں, تمہیں نبی کی شان بتاتا ہوں. اب وہ جمگٹا کن کا تھا؟ تابعین کا. یاد رکھنا کن کا جمگٹا تھا؟ اچھی بولو نا یار. کن کا تھا؟ تابعین کا. اب تابعین سامنے ہیں, حضور کے صحابی ٹیلے پر ہیں. تابعین نے یہ نہیں کہا کہ ذرا احکام حج تو بتا دے. تابعین نے یہ نہیں کہا کہ ذرا احکام حج تو بتا دے. تابعین نے یہ نہیں کہا کوئی اور بات تو سنا دے. کہا ہمیں حضور کی شان تو بتا دے. سبحان اللہ. جو ہے بھائی, تابعین نے کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں یہ بات تمہارے دلوں میں نقش ہو جائے. نوجوانوں, سبحان میں اللہ. نبی کا غلام بنانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں آج اس میلاد میں جو بھی آیا ہے در باہو کا فیض لے کر جائے. تابعین نے کیا کہا؟ حضور کا حسن بیان کرے. اب تابعین آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں, حضور کا حسن بیان کرے. حضرت ابو
क्या खूबसूरत बात फरमाते हैं। आप कहते हैं आपने ज्यादा बात नहीं की, बल्कि हुजूर की 3 चीजें बयान फरमा दी। हुजूर के हुस्न की 3 जमीन चीजें। पहली चीज क्या कि मेरे नबी का रंग सफेद था। सुभान अल्लाह। मेरे नबी सफेद रंग के मालिक हैं। दूसरा आप फरमाते हज़रत अबू तुफैल कि मेरे नबी का हुस्न नमकीन था। तीसरी बात हज़रत अबू तुफैल फरमाते हैं हुजूर के आज़ा एक जैसे थे, ना सीने से पेट बाहर निकला था, ना पेट से सीना बाहर निकला। सुभान फरमाते हैं हुजूर का कद ना तो बहुत ऊंचा था, दरमियाने कद के मालिक थे, लेकिन मेरे नबी जिस महफिल में जाते थे छा जाते थे। बहुत सारे सहाबा ऐसे थे जिनका कद ऊपर था, लेकिन अल्लाह ने ऐसी शान दी कि जब नबी किसी महफिल में जाए तो आपका सर ऊंचे सहाबा के कद से आपसे ऊंचा लगता। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अभी अगर समझ नहीं आई ना तो फिर कुछ ऐसे कहूंगा कि मुख चंद बदल शाशानी, मुख चंद बदल शाशानी है, मथे चमके दी नाट नूरानी है, काली ज़ुल्फ़ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी है सुभान अल्लाह। दोस्तों ये नबी की शान है, ये नबी की जवानी है, ये मेरे नबी का हुस्न है। अब आओ बात की तरफ चलते हैं। बताने का मकसद ये था कि अपने बच्चों को नबी की सीरत बयान किया करो, नबी का हुस्न बयान किया करो। खुदा की कसम तुम्हारी तकदीर संवर जाएगी। मेरे नबी का जिक्र ना तो मेरा मोहताज है, ना तेरा मोहताज है, ना स्टेज का मोहताज है। मेरे नबी की तारीफ तो वो है कि जब तारीफ करती है तो सिमट जाती है। हजरत इलामा इकबाल, हजरत इलामा इकबाल, आप गालिब को बहुत बड़ा शायर मानते थे, लेकिन जितनी पजीराई हजरत इलामा इकबाल को मिली गालिब को नहीं मिली। अब हजरत इलामा इकबाल से सवाल किया गया आपके शेरों में मिठास कैसे है? फरमाया मैं नबी पर दरूद जो पढ़ता। मोहम्मद से वफा तूने की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। तो अब नबी के गुलामों आओ बात करते हैं उस मजलिस में। एक मजलिस जहन्नम में सजी है, एक मजलिस मस्जिद नबवी में सजी है। मजलिस मस्जिद नबवी में सजी, मेरे नबी तशरीफ ले आए। आकर जब वो जलसा देखा मेरे नबी ने, जब वो जलसा देखा, मदीने वाले पूछते हैं सहाबा क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं। अल्लाह ने जो हमें इस दीन पे हिदायत दी है, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। इस दीन में जो अल्लाह ने हमें ऐसा प्यारा महबूब और आका अदा किया है, हम उस पर शुक्र कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा क्या तुम कसम खा सकते हो कि तुम यही अमल कर रहे हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वो हाथों को बुलंद करके ये नारा लगाएंगे नारे रिसालत, नारे रिसालत। बता दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है और दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ये हाथों में झंडे मारो रसूल अल्लाह, लब्बैक झंडा लब्बैक। तुम यहाँ पर आ रहे हो, रसूल अल्लाह, झंडा पे जमीन पे लगाया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दोस्तों
توجہ بات سمجھنے کی نقطہ سمجھنا ہے. میں تمہیں کچھ دے کے جاننا چاہتا ہوں. اب صحابہ نے جب قسم کھائی تو صحابہ خاموش کہ یہ بھی کوئی بات تھی قسم لینے کی. یہ بھی کوئی بات ہے کہ جس میں قسم لی جائے. ابھی دل میں یہ بات چل رہی ہے تو میرے مصطفیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں. میرے آقا تو دلوں کے حال جانتے ہیں. مدینے والے نے کہا صحابہ تم سوچتے ہو کہ میں نے قسم کیوں لی ہے؟ میں نے قسم اس لیے لی ہے میں اپنے حجرے میں تھا تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر جلسہ کر رہے تھے. جو کام تم کر رہے تھے میرے پاس جبرائیل اور سدرۃ المنتہا چھوڑ کر آئے ہیں اور کہتے ہیں جو عمل صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر رہے ہیں رب فرشتوں میں بیٹھ کر فخر فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو یہاں پہ تمہاری توجہ چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں تم اس بات سے کو ریلیٹ کرو. اگر وہ بچے جو کبوتر کا سر تھر سے علیحدہ نہیں کرتے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, اگر وہ اس پر صحابہ کی مہر نہ گئی, اگر صحابہ جلسہ کرتے ہیں رب فخر فرماتا ہے, تو ذرا جہنم کے باسیوں مجھے بھی بتاؤ نا جو عمل تم یہاں بیٹھ کر کر رہے ہو رب اس میں نہیں دیکھ رہا. سبحان اللہ. ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ جو عمل ہم بیٹھ کر یہاں کر رہے ہیں رب اس پہ بھی رش فرما. آج بہت سارے ہمارے دوست باتیں کرتے حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں 2 دفعہ 12 ربیع الاول آیا. یہ خالی پوسٹ دیکھ کر دماغوں کو نہ بدلا کرو, حقیقت جانا کرو. یار کیسے امتی ہو کہ تمہیں نبی کی شان بیان کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے. If you do that, I don't see you as a Muslim. یار وہ کیسا ایمان ہے کہ بات نبی کی ہو اور اس پہ تم دلیل مانگتے ہو. شاعر کہتے ہیں نا یہاں پہ قبلہ کہ عقل والوں کے ہاں کہاں ذوق جنون, عقل والوں کے ہاں سبحان اللہ ذوق جنون, سبحان اللہ. اور یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز مٹا دیتے. نبی کے عشق کے لیے, نبی کے ملاد کے لیے, نبی کے جشن کے لیے نوجوانوں میں تم سے عرض کرتا ہوں خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اس کے لیے دلیل کی نہیں محبت کی ضرورت ہے. Just make a benchmark of your life. You are living in a city life. You are educated people. I want to address you here. For God's sake, just do research about these things. Just do research about the seerah of Rasulullah and see how our beloved Prophet did for his ummah. سبحان اللہ. طائف کی وادی میں کہیں پتھر کھاتے, کبھی سجدے کی حالت میں اجڑیاں پھینکی جاتی ہیں, میرا نبی پھر بھی فرماتا ہے میں رہبت بن کے آیا. سبحان اللہ. نبی کے غلاموں, آج کل ایک بڑی بات چل رہی ہے, کچھ لوگوں کو دلیلوں کی ضرورت پڑ گئی ہے. دوستوں کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں 2 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, ایسے ہی حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حیدر کرار, حضرت غوث پاک, حضرت سلطان باہو, داتا گنج بخش علی حجویری, انہوں نے تو نئی جھنڈیاں لگائی, انہوں نے تو نئی لائٹنگ کی. ارے ان کا میلاد ان چیزوں سے نہیں بلکہ نبی کو دیکھ کر ہوتا. اب یہاں پہ ایک اور دلیل دیتا ہوں. اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے. اب مجھے بتاؤ
حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کیا گیا، اے صدیق اکبر توجہ رکھنا، اے صدیق اکبر آپ کی زندگی میں 3 بہترین چیزیں، 3 پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ یار ابو بکر صدیق نے کہا، یار غار نے کہا، پہلی یہ کہ آنکھیں صدیق کی ہوں، چہرہ رسول اللہ۔ سبحان اللہ کہا یا رسول اللہ یا علی۔ دوسرا کہا علی علی علی، دوسرا کہا کہ مال صدیق اکبر کا ہو اور ذات رسول اللہ کی۔ بہت بڑی بات۔ واہ تیسرا کہا میری بیٹی عائشہ صدیقہ کا حضور میں نکاح ہونا مجھے پسند ہے، ابھی مجھے بتاؤ فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ارے وہ آنکھیں بھی دیکھے تو حضور کو دیکھے، وہ مال بھی خرچ ہو تو حضور پر ہو۔ واہ 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 پھر یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ واہ واہ۔ آگے سائل بڑا سمجھدار تھا، انہوں نے کہا کہ اہل سننا بھی بہت ساری ہوں گے تو اس میں سے حق کس پہ ملے گا؟ زین العابدین فرماتے ہیں جو نبی پر درود پڑھتے ہوں گے ان سے حق مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو نبی پر درود پڑھتے ہوں گے، کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اگر توجہ بھی چھوڑ دیں کو چھوڑ دیں، نبی پر درود کثرت سے پڑھا کرو، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو حضور پر درود پڑھنے والا بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بات کروں تو وقت دامن میں وسعت نہیں رکھتا کہ بات کو طوالت دی جائے، وقت بہت ہو چکا ہے۔ پر نوجوانوں، نبی کے میلاد میں آنے والوں، میں اب تم سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عارفوں کے سلطان فرماتے ہیں کہ بے بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے اے بھی گہنا بھارا ہوں تے نال شفاعت سرور عالم چھکسی عالم سارا ہوں۔ یا سمجھو کہ نال شفاعت سرور عالم چھکسی عالم سارا ہوں کیا ہے؟ یہاں عارفوں کے سلطان مدینے والے کے اس منظر کو بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نفس کا نفسی کا دور ہوگا میدان محشر میں، اس دن جب ہر شخص اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے چکر میں ہوگا تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہیں، سبحان اللہ۔ آدھے بخشوانے، وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں کسی اور کا، وہ میں نہیں کوئی اور ہے۔ اب بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے گی، وہ بھی یہی کہیں گے میں نہیں کوئی اور ہے۔ اب بات حضرت موسیٰ کے پاس آئے گی، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں نہیں کوئی اور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بھی کہیں گے میں نہیں کوئی اور ہے۔ اب بات مدینے والے کے پاس آ جائے گی، اور مدینے والوں کا سر سجدے میں ہوگا، رب فرمائے گا محبوب سجدے سے سر اٹھا لے، جیسے تو راضی ہوگا تجھے راضی کر۔ سبحان اللہ۔ نال شفاعت سرور عالم تے چھپسی عالم سارا ہوں تے حدوں بے حد درود نبی تے جہنا ایک پسارا ہوں تے میں قربان ہونا کی یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی جی سہارا ہوں۔ آج اس پنڈال میں نوجوانوں سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، آج دوست بات کرتے ہیں، یہ میلاد مناتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بھئی ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، اگر نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو تو وہ دعویٰ عملاً کر کے دکھاؤ، سبحان اللہ۔ عمل کر کے دکھاؤ۔ آج عارفوں کے سلطان کی اولاد آئی بیٹھی ہے، وعدہ کرتی ہے نماز تم پڑھو اور اللہ پاک تم پہ رحمت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آج جو بے نمازی ہے، اگر ایک پیس پنڈال سے کوئی نمازی بن گیا تو خدا کی قسم سخی جوید کی محفل تو قبول ہو ہی گئی ہے، ہم لوگوں کی بخشش کا بھی سما بن جائے۔ سبحان اللہ۔ جو مشکل میں اور جو مشکل میں نہیں ہے، ایک ایک مراد دل میں رکھ لو، اور بے نمازی آج عہد کر لے نماز نہیں چھوڑوں گا تو خدا کی قسم ہر مشکل کا حل ہو جائے۔ انشاءاللہ۔ اور نبی سے عشق کا دعویٰ فقط محافل میں آ کر بیٹھ کر نہ کیا کرو، بلکہ یہ دعویٰ عملاً نماز کی صورت میں کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دعویٰ ماں باپ کا ادب کر کے کیا کرو، یہ دعویٰ بزرگوں کا ادب کر کے کیا کرو، یہ دعویٰ اپنے دلوں سے بغض اور نفرت
اور حسد کو نکال کر کیا کرو. یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ.